پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، یہ کھیتیاں ہیں اور یہ ایسے جانور ہیں جو ممنوع ہے، یعنی ان کا کھانا اور ان کا استعمال کرنا منع ہے۔ لا یطعمھا، اس کو کون کھائے گا؟ الا من نشاء بزعمہم، سوائے اس کے جسے ہم چاہیں گے۔ اسے وہ شخص کھا سکتا ہے جس کو کھلانے کی ہماری مرضی ہو، ہماری اپنی منشا و بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق۔ اللہ نے نہ تو چوپایوں کو حرام قرار دیا تھا اور نہ ہی کھیتیوں کو روکا تھا، منع کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتیاں ہیں یہ ممنوع ہے، یہ کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس آدمی کے جس کو ہم خود اجازت دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اس بات کو بھی انہوں نے حرام قرار دے دیا کہ کچھ ایسے جانور جن پہ سواریاں کی جاتی ہیں، جن پہ سوار ہوا جاتا ہے، وہ کہنے لگے کہ ان جانوروں پہ سواری کرنا حرام ہے، حالانکہ اللہ نے تو ان کو حرام قرار نہیں دی۔ اور تیسری بات وَنَعْمُ اللَّهَ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، فرمایا کہ کچھ چوپائے، کچھ جانور ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ کیوں نہیں لیتے تھے؟ افتراء علیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ گھڑنے کے لیے، جھوٹ بنانے کے لیے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو باتیں یہ گھڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا۔ اس کے بعد آج کے درس کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یہ بھی کہنے لگے، یعنی تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ بھی نظریہ تھا، یہ بھی خیال تھا کہ جو اس جانور کے پیٹ میں ہے اس کو صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، مرد ہی استعمال کر سکتے ہیں، عورتوں کے لیے اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا حرام۔ کہنے لگے ما فی بطون ھذہ الانعام، جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر اس کا استعمال کرنا، اس کا گوشت کھانا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تو پھر وہ کیا کرتے تھے، وَإِن یَکُن مَیتَةً فَھُم فِیہِ شُرَکَاء، اگر پیدا ہونے والا بچہ جانور کے پیٹ سے جو پیدا ہوا مردہ ہوتا تو اس میں سارے شریک ہو جاتے تھے، مرد بھی، عورتیں بھی، ان سب کے لیے یہ جائز تھا۔ سَیَجْزِیہِم وَصْفَہُم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بیانات کا بدلہ دے گا، بیانات کی سزا دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہ حکیم علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ آج کے درس کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو تحریمات کرنے والے ہیں اور جو اپنی اولادوں کو اپنے بزرگوں کے نام پہ قتل کرنے والے ہیں، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، نادانی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، نادانستہ طور پر یا جان بوجھ کر بھی قتل کیا، اپنے بزرگوں کے نام پر ان کو قتل کر دیا، صفحم بغیر علم، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر جاننے کے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو انہوں نے حرام کر دیا، تو ایسے لوگ فرمایا کہ خسارے میں ہیں۔ افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، فرمایا کہ یہ لوگ بھٹک گئے اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک